السلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگوں، ہم سب دنیا میں بہت شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں، بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے، اور دنیا سے ہم سب بہت جلدی چلے جانے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، ساری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یا وہ لوگ ایمان کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جی، اور وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کے علاوہ سب خسارے اور نقصان میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری انسانیت اور پوری مانوتا یہ جب ایک گھاٹے میں اور نقصان میں ہے تو اس نقصان سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے؟ تو عمر عزیز اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر عطا کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی 70 الی 60، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی جی رہا ہے تو بونس میں جی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں توبہ کا موقع دے رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کی عمر کم ہے تو جس کی عمر زیادہ ہے وہ کم عمر والے کو اپنے سے اچھا سمجھے، کیونکہ اس کے گناہ کم ہیں، اور اگر کسی کی عمر زیادہ ہے تو کم عمر والا ان کو اپنے سے بہتر سمجھے، کیونکہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا زیادہ مل جانا اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور زندگی کا زیادہ مل جانا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ بات یہ کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمین رکھا ہے، سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، یعنی مسلمان۔ اب مسلمان کا کام کیا ہے؟ ایک کام ہے، ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ مسلمان کا کام ہے اللہ کی فرما برداری، مسلمان کا کام ہے اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے تو مسلمان ہونے کا حق میں اور آپ ادا نہیں کر رہے۔ یعنی دیکھیں کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ میری مرضی میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری خواہش میری کوئی خواہش نہیں ہے، اور ہماری خواہش کا حال کیا؟ انسان کی خواہش کا، یہ تو خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، کبھی ختم ہونے کا نام لیتی ہیں؟ آج جھونپڑے میں رہتا تھا انسان، کسی زمانے میں چھپروں میں آیا، اور اس کے بعد گھر پر کنویلے لگے، پھر اس کے بعد جناب لنٹر لگے، اور پھر پکے مکانات بنے، پھر بلڈنگوں میں گیا، پھر بنگلوں میں گیا،
اور اب کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں رہنا چاہتا ہوں، ایسے مکانات بنا دیے جائیں کہ ہمارے گھر آسمانوں میں جھولتے اور ہلتے رہیں۔ اور اب تو پورٹیبل گھر بھی بنا دیے گئے کہ جہاں جائیں اپنا گھر اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ لیکن انسان یہ بھول گیا کہ تیری آخری منزل اور لاسٹ ڈیسٹینیشن وہ قبر ہے۔ تو خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہاں کھائے جا رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہے، ناشکری کیے جا رہا ہے، کھا کھا کے منہ کے دانت گر گئے، پیٹ کی آنتیں خراب ہو گئیں، لیکن اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آیا۔ اور اتنی خواہشات، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے خواہشات جوان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر صبح روزانہ نئی امیدیں، نئی امنگیں، نئے جذبات، نئی توقعات، اور اللہ سے نئی نئی ڈیمانڈز اور نئے جذبات یہ دل کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ پوری پلاننگ میں اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کو منہ دکھانے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کتنے نقصان کی بات ہے۔ اور عمر عزیز گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی کی حقیقت ایسے سمجھ میں آئی، ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگو جلدی آؤ اور مجھ سے میرا برف خرید لو، میرا سرمایہ اور سرمایہ زندگی پگھلا اور گھلا چلا جا رہا ہے۔ جی ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان کبھی جو جوان ہوتا ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ سفیدی کی طرف جاتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ اس کی عمر عزیز کے اہم ترین لمحات گزر جاتے ہیں۔ انسان اپنی جوانی پر یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہی کہتا ہے کہ یا اللہ پرانی یادیں تو میرے لیے عذاب ہیں، وہ تنہائیوں کے گناہ، وہ فلموں کے گناہ، وہ سینما کے گناہ، وہ نگاہوں کے گناہ، وہ حرام کے گناہ، وہ آنکھوں کے گناہ، اللہ میں نے اتنے گناہ کر دیے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ انسان یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ماضی پر، اسی لیے حضرت ذوالنون مصری ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جانتے ہو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کہتے ہیں، انسان کی خواہشات کو ایک تشتری میں مجسم کر دیا جائے، یعنی اس کو ایک شکل دے دی جائے، ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے، اور اچانک انسان کی نظر اپنی خواہشات پر پڑے تو اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خواہشات پر اور اپنے دل کے جذبات پر پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو۔ یہ تقویٰ ہے۔ کیا میری اور آپ کی خواہشات اور میرے اور آپ کے جذبات اور میری اور آپ کی توقعات اور میری اور آپ کی فیلنگز اور میری اور آپ کی ترجیحات، کیا میری اور آپ کی پرائرٹیز یہ ایسی ہیں کہ جس کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہو؟ ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے گناہوں کے کرنے کی پلاننگ ہے، اور ہم تو گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ جو انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں چانس نہیں ملا ورنہ ہم کر گزرتے۔ شیطان نے ایسا اپنے جال میں انسان کو پھنسا رکھا ہے کہ انسان مواقع تلاش کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو زندگی ہے یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جو امانت عطا کرے اس کو اس امانت کا جواب دینا پڑے گا۔
انسانوں کو اللہ کی عدالت میں اس عمر عزیز کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ مشہور روایت ہے، فرمایا کہ ما تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وفی بعد الروایہ عن 5۔ آدمی کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 سے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ کیا کیا سوال ہیں؟ وعن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ اپنی عمر عزیز کو اور عمر اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو عمر عطا فرمائی تھی اس کو کہاں لگایا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ وَعَنْ مَالِهِ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 4-5 سوالات اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں مجھ پر اور آپ پر، جس نے ہم انسانوں کو مرنے سے پہلے اس دنیا میں کوشچن پیپر کو آؤٹ کر دیا اور سارے سوالات بتا دیے کہ انسانوں میں تم سے یہ سوال پوچھوں گا۔ ہے دنیا میں ایسا کوئی امتحان لینے والا ایگزامینر اور ممتحن جو ہمیں سوالات بتا دے؟ لیکن کریم رب کی کرم فرمائیاں ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں سوالات بتا دیے کہ یہ سارے سوالات تم سے پوچھے جائیں گے۔ تو آج چاہے جہاں زندگی گزار لیں، اسی لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا۔ حضرت نے لکھا کہ اس عمر عزیز کو اور اس زندگی کے لمحات کو تول کر گزاریں، بہت سوچ سمجھ کر گزاریں، اس کے ایک ایک لمحات قیمتی ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو کہاں کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ نکڑوں پر، سڑکوں پر۔ اس وقت مسلم قوم کے زوال کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، ہمارے یہاں بیکاری آ گئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہے۔ کل کچھ نوجوان آئے، میں نے ان سے عرض کیا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بھی کہا میں کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہوگا۔ جب آپ کچھ نہیں کرتے تو بغیر من و سلوہ کے تو کچھ نہیں، مودی بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز کچھ نہ کچھ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اللہ پر ایسا توکل کرتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے لیکن اللہ اپنا رزق کھلا رہا ہے۔ یہ مسلم قوم کے زوال کی بنیادی وجہ ہے۔ ابا نے کاروبار لگا دیا تھا، اسی کاروبار کو جہاں تھا وہیں 4 مشینیں تھیں، ماشاءاللہ 4 مشینوں کو 4 سے 3 ہو گئی الحمدللہ، اب ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال پوچھے گا، تجارت میں ترقی کیوں نہیں کی؟ نہیں، بس روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، دال روٹی کا تو چل جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مال کمانا بری بات نہیں ہے، مومن کے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے مخصوص بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی جانوں کو اپنے مالوں کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ صحابہ پر ایسے حالات آئے کہ حضرات صحابہ نے اپنا مال دے کر اپنی جان بچائی ہے، اور ہم پر حالات آئیں کوئی گن پوائنٹ پر رکھ لے کہ 2 لاکھ روپے دے دو تو جان بخش دوں گا، ہم کہیں گے مار دے بھائی پیسے نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو مسلمان بیچارہ وہ کچھ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، صبح کے وقت میں سو رہا ہے، رات کے وقت میں الوؤں کی طرح جاگ رہا ہے۔ مسلمان نظام زندگی سارا کا سارا درہم برہم ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ہماری جو غفلتیں ہیں، ہم اپنی ان غفلتوں کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عدالت میں انسانوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہ میں بچ سکوں گا، نہ آپ بچ سکیں گے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین پیدا کریں۔ آج مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور جواب دہی کا یقین ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ نتیجہ، عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا یقین نکل چکا ہے۔ جی،
لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جمعہ ماشاءاللہ نماز، لوگوں سے پوچھا نماز ماشاءاللہ ہوتی ہے آپ کی، آپ اتنے خیر کے کام کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. نہیں، نماز تو نہیں ہوتی ہماری، نماز نہیں ہوتی. جمعہ ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں سمجھتے جمعہ کو. اور وہی اثر پھر اولاد پر بھی آ رہا ہے، اولادوں کے بگڑنے کا، معاشرے کے بگڑنے کا کی بنیادی وجہ یہ ہے ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے ہم بھی، ہماری اولادیں بھی نماز نہیں پڑھ رہی. ہمارے حضرت والا حضرت داعی اسلام کی خدمت میں بھی 2-4 روز پہلے دہلی میں حاضر تھا. ایک صاحب کسی علاقے سے حضرت کے پاس ہے، امبالہ سے. ان کا بچہ IELTS کی تیاری کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بچہ جی بڑا نافرمان ہو گیا، بات نہیں مانتا ہماری. اپنے لہجے میں کہا. حضرت نے فرمایا آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں، آپ کا بچہ آپ کی ماننا شروع کر دے گا. ہم بھی تو اپنے اللہ کی نہیں مانتے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو میں اپنے اس گناہ کا اثر اپنے جانور پر بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بدک جاتا ہے. گناہوں کے اثرات کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. اور اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. دیکھو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے جب کسی قوم کے اندر گناہ عام ہو جاتے ہیں مسخن و خسفن، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا اور ان کو زمین میں دھسانے کا بھی عذاب دیا جائے گا، اور نہ معلوم کیسے کیسے عذاب ان پر ڈالے جائیں گے. آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ملک بھر میں ہمارے مسلم نوجوان مسلم ایریاز میں یہ ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور نشے کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں، اور نشہ کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. اور نشے کی لت جو مسلم جوانوں کو لگی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے جوانوں کے پاس زندگی کا اور لائف کا کوئی ٹارگٹ اور کوئی ویژن نہیں ہے. بے مقصد زندگی اگر اس روئے زمین پر کوئی گزار رہا ہے تو میں اور آپ گزار رہے ہیں. تسلیم کریں اس بات کو. بے مقصد زندگی، اتنی محدود سوچ مسلمانوں کی ہو گئی. کیوں جی رہے ہیں آپ؟ کھانے کے لیے جی رہے ہیں. کیوں کھاتے ہیں آپ؟ کھانے کے لیے، جینے کے لیے کھاتے ہیں. یہ مسلمان کی محدود سوچ ہو گئی. اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں کو اور اپنے ضمیر کو بیدار کریں. ہماری ذات سے پوری انسانیت کو ہدایت نصیب ہو رہی تھی، اور آج جتنی سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی بات دنیا کر رہی ہے، ہم نے پوری دنیا کو وہ نقشے بتائے تھے، لیکن آج ہم پیچھے رہ گئے. ہم مسلمان کس پر لگے؟ کھانے میں اور کمانے میں. جینے میں جی ایسا لگایا، مرنے کو مسلمان بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جینے میں جی ایسا لگایا، مرنے کو مسلمان بھول گئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا کر دیے گئے ہو. 6 فٹ کا جسم لے کر، آنکھیں لے کر، کان لے کر، انسانوں کا وجود لے کر، اتنی بڑی کائنات اے ایمان والے اور اے نوجوان مسلم تیرے لیے بنائی گئی ہے. تجھے انسانیت کی ہدایت کے لیے راہبر بنایا گیا تھا، لیکن تو کاسے گدائی لے کر بھیک مانگنے کی لائن میں کھڑا ہوا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ یہ بات سمجھ جائیں. اللہ کرے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی روش کو بدلیں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. پوری انسانیت ہماری طرف ہمتن گوش تھی، کان لگائے بیٹھی تھی کہ عالم عرب کیا کہہ رہا ہے، عراق اور فلسطین کیا کہہ رہا ہے، بر صغیر کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہم جب سے سو گئے، لوگوں نے کہا مسلمان سو گئے. اور جب مسلمانوں پر زوال آتا ہے، پوری انسانیت کو زوال کا منہ دیکھنا پڑتا ہے.
اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رول ماڈل بنایا تھا اور آخری نبی کا آخری امتی بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے انسانیت کو یہ بتایا کہ ہم نہیں فالو کر پا رہے اپنے رسول عربی علیہ السلام کو۔ اور حضرات صحابہ جہاں نکل گئے جن راہوں پر آج وہ دیکھا جا رہا ہے، ان صحابہ کے قدم کامیابیاں چوم رہی تھیں، اور ہم جہاں جا رہے ہیں ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ فرق اتنا ہے، ان کے یہاں وہ جیتے تھے مرنے کے لیے اور ہم جینے کے لیے جیتے ہیں۔ وہ صحابہ کے مر جانے کا جذبہ تھا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے سنتوں اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اور انسانیت تک حضور کا اور اس دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ کرے کہ میں اپنے جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہوس پرستی کے ہوس نے اندھا کر دیا، شہوانی خواہشات نے اندھا کر دیا، موبائل کے اور تنہائی کے گناہوں نے ہمارے دل کے نور کو بجھا دیا، جو اللہ کے سامنے فجر میں کھڑا ہونے نہیں دیتا، اور اللہ کے سامنے جس کی وجہ سے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، اور جب اللہ کے سامنے اس قوم نے اور مسلمانوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، اللہ کی نظر رحمت ہٹ گئی اور آپس میں ہمارے دلوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ میرے عزیزوں، بس مختصر سا پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کی روش کو بدلیں۔ انقلاب، ریولوشن اور تبدیلی اس دنیا میں تبھی آ سکتا ہے جب میں اور آپ ان نقشوں پر چلیں جو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقشے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ نقشے ہیں سب مٹا دینے کے قابل، نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، وہ نقشے ہیں مٹا دینے کے قابل۔ اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔